وقت کیا ہوگا، وہ ویلا کیا ہوگا، وہ ٹائم کیا ہوگا جب آمنہ اما آمنہ کے بطن مبارک سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں گے۔ آنے والا مہینہ ربیع الاول کا ہے، قربان جاؤں میرا بھی عقیدہ ہے کہ میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے۔ یہاں بھی دلیل بڑی پیاری ہے، ولادت اسی کی ہوتی ہے جو انسان ہو، ولادت اسی کی ہوتی ہے جو بشر ہوئے، ولادت اسی کی ہوتی ہے ہاں جو انسان ہوئے۔ توجہ میری طرف۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا معاون له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس قال تعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا قال تعالى في مقام آخر وما
أرسلناك إلا كافة للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اگر دل میں عشق محمد نہیں، اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا. اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کل باغ میں جو گیا سبز طوطیاں تھی خوشنما، گاتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. قمریاں بھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن توق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت الدجى بجمالہ. بلبلیں باہم سو بسو لیتی تھی ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ. میں سن کے چیڑیوں کی چہ چہ بھلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ.
محبت سے عقیدت سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لے، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام تحفظ ختم نبوت و عظمت قرآن کے عنوان سے آپ کی جامعہ مسجد ایبٹ آباد میں انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی محترم المقام، قابل صد احترام استاذ العلماء، استاذ الحفاظ حضرت مولانا قاری عبدالصبور صاحب زید مجدہ، برادر مکرم مولانا عبدالرقیب صاحب دامت فیوزہم، اور ان کی پوری ٹیم نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا۔ مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا، دعوت دی۔ سب سے پہلے دعا ہے، دربار الہی میں بڑی عاجزی، انکساری، تواضع کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے کو، بیٹھنے کو، اس گھڑی کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور ایسے پروگرام اللہ ہم سب کو بار بار سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، اور جس طرح حضرت فرما رہے تھے اہل محلہ کو بھی، کہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کے بچوں نے قرآن مقدس کے 30 پاروں کو اپنے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ ایسے موقع پر جید علماء کی موجودگی میں بزرگوں کے سامنے عظیم دعا کیا کرتا ہوں، یا اللہ جب تک ان کی جان میں جان رہے اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، تا حیات اللہ قرآن یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سامنے 2 عنوان ہیں، تھوڑی آواز بڑھائیں یار، یہ اس کو تھوڑا ادھر کریں میرے طرف، یہ خطبے میں آواز ٹھیک تھی اب کم ہو گئی۔ ادھر دیکھیں، آپ کی توجہ میری طرف رہے، یہ سپیکر خود ٹھیک ہو جائے گا۔ ادھر دیکھیں، ختم نبوت کا عنوان بھی میرے سامنے ہے، قرآن کی عظمت کا عنوان بھی میرے سامنے ہے۔ میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے ان دونوں عنوانوں پر اللہ کی توفیق سے چند باتیں آپ کو سنا سکوں۔ میں کوئی بڑا خطیب، ادیب، مبلغ نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، اور میں خود کو جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ فارسی میں ایک جملہ ہے، من آنم کے من دانم، میں ایک جٹ کا جا مولویاں طالب علم ہوں۔ ان بڑے علماء سے چند باتیں لیتا ہوں، یاد کرتا ہوں، اور وہی باتیں گلی گلی، محلہ محلہ، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، نگر نگر سناتا ہوں، اور اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ اسی عمل کو اپنی دربار میں قبول کر لینا تو نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ بس شروع کرنے لگا ہوں۔ زمانے میں بگاڑ تھا، ظلمت تھی، اندھیرے تھے، عجیب و غریب حالات تھے،
جانور اور انسان میں فرق بولو نہیں تھا. چاہیے تھا کہ یکجائی بنے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے سربا سجود ہوا کرتے. ماں کے ساتھ زنا کرتے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے. رشتے کی پہچان نہ تھی، قتل و غارت عروج پر تھی. سنتے رہتے ہیں ایک قتل ہوا تو اس کے بدلے میں سینکڑوں قتل ہو جایا کرتے. اتنا بگاڑ، اتنی ظلمت، اتنے اندھیرے، اتنی گمراہی. توجہ کرنا، سرائکی سمجھتے ہیں؟ ہاں؟ آپ کی زبان اور سرائکی بڑی ملتی جلتی ہے. میں یہاں ایک بات کرتا رہتا ہوں کہ دھرتی اجڑی پئی ہے، دھرتی میں اجاڑ تھا، اردو میں ویرانہ تھا. دھرتی اجڑی پئی ہے. اللہ نے کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، میرے رب نے کرم فرمایا، اجڑی دھرتی کو وسایا، اجاڑ کو ختم کیا، ویرانہ ختم ہونے لگا. توجہ چاہوں گا ایبٹ آباد کے روشن ضمیروں، تو اللہ نے دو چیزوں کا انتظام فرمایا. ایک کا تعلق آسمان سے، دوسری چیز کا تعلق زمین سے. آسمان سے جس چیز کو نازل فرمایا اسے قرآن کہتے ہیں، زمین سے جسے چن کر بھیجا اسے عربی مٹھڑا محمد جوان کہتے ہیں. آئیے میں ختم نبوت پہ بات کر کے ادھر آؤں گا. میں نے لفظ بولا اللہ نے زمین سے چنا، کیوں؟ کہ نبی وہی ہوتے ہیں جسے اللہ، یہ میرا جملہ بہت مشہور ہے، نبی وہی ہوتے ہیں جسے اللہ، سارے بولے جسے اللہ چن لیتا ہے. نبوت کا جو درجہ ہے علماء جانتے ہیں یہ وہبی اور عطائی درجہ ہے، کسبی درجہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ نماز، قرآن تلاوت، ذکر، اذکار یہ کر کر کے اس کی نیکیاں اتنی ہو جائیں کل کو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے لگ جائے. نہیں، نبی وہی ہوگا جسے میرا رب چنے گا. چلو یار، صحابہ کے دیوانوں، صحابہ کے مستانوں، بڑا عظیم جملہ آپ کو بھی دیتا چلوں. طالب علم ہوں، آواز آتی ہے. نبوت کا جو درجہ ہے وہ بھی وہبی اور عطائی ہے، صحابیت کا جو درجہ ہے وہ بھی وہبی اور عطائی ہے. اللہ نے جسے چنا تھا، چن کر اسے میرے محبوب کی خدمت میں بٹھایا تھا اور میرے محمد کا دیدار کرایا تھا. وہ صحابہ اب قیامت تک نہ نبی آئے گا، بولو، نہ کوئی صحابیت کا دعویٰ کر سکتا ہے. ولی بن سکتے ہیں، غوث قطب ابدال بن سکتے ہیں، ہم مانتے ہیں ولیوں کو، ہاں یہ غلط بات ہے، لیکن یہی بات ولی وہ ہو جے دے اکھ چھایا ہوئے، چہرے تے سنت مصطفیٰ ہوئے، پنج وقتہ نمازی ہوئے، قرآن دا قاری ہوئے، سنت دا عادی ہوئے. قسم خدا دی اس ولی دے پیران دی خاک میری اکھاں دا سرما ہے. موڑا ہے، نبی وہی ہوتے ہیں جسے کون چنے؟ سارے بولے تو میں قرآن پڑھوں. کون چنے؟ آئیے دلیل. فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین.
پکی گلے ادی اندر اور دو رائے کوئی نہیں ہے، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو، چن لیا اللہ نے نوح علیہ السلام کو۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کو چنا، سر پہ نبوت کا تاج سجایا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو چنا، سر پہ نبوت کا تاج سجایا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو چنا، سر پہ نبوت کا تاج سجایا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم کو چنا، سر پہ نبوت کا تاج سجایا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو چنا، سر پہ نبوت کا تاج سجایا۔ آباد کے روشن ضمیروں 1,24,000 نبی رسول پیغمبر دنیا میں آئے، جنہیں اللہ چنتا گیا، نبی بناتا گیا۔ توجہ میری طرف، میرے جملے پہ غور کرنا ہے، پلو میں باندھنا ہے۔ نوجوانوں، کالج یونیورسٹی کے میرے نوجوان بھائیوں، کام آئے گا یہ جملہ۔ اگر کوئی ختم نبوت کا منکر، کوئی مرزائی، کوئی بندہ آپ کے سامنے بولے تو آپ نے یہی جواب دینا ہے، نبوت کا درجہ عطائی ہے۔ نبی وہی ہوتے ہیں جسے اللہ چن لے، وہ نبی نہیں ہوتے جسے انگریز چن لے۔ نہیں بولے یار، نبی وہی ہوتے ہیں جسے کون چنے۔ پچھلے بھی بولو، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ ادھر دیکھئے گا، نبی وہی ہوتے ہیں جسے اللہ چن لوے، نبی وہ نہیں ہوتا جسے انگریز چن کے مارکیٹ میں بھیجے۔ نبی وہ ہوتے ہیں جسے اللہ چن کر ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجائے۔ ادھر دیکھئے گا، اللہ چنتا گیا، نبی بناتا گیا، اور نبی آتے گئے، پیغمبر آتے گئے، اور وقت وقت کے اندر اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال، کئی مہینے، کئی دنوں کے بعد اللہ نے ایک نبی کو چنا ہے، چن کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا۔ بلکہ قرآنی انداز دنیا والوں یہ ہے، پہلے نبیوں کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا۔ آمنہ دے در یتیم دا نمبر آیا، عبداللہ دا چند دا نمبر آیا، میرے مٹھڑے محمد دا نمبر آیا۔ اور دنیا والوں، اللہ نے میرے محبوب کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا، اور قرآن مقدس کی اندر اعلان کر دیا ہے۔ توجہ میری طرف، اللہ کا قرآن میرے سامنے، ما کان محمد الابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ختم نبوت کی اوپر ایک آیت قرآن کی نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں سنتے رہتے ہیں، 110 آیتیں میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن میرے نبی کی ختم نبوت کا دلیل ہے، میرے نبی کا وجود ختم نبوت۔ بولے تو صحیح یار، آج نعرے تو بڑے لگتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، مسئلہ سمجھائے، ادھر ادھر کی بات نہ ہمیں کسی نے سکھائی ہے، نہ ہمارا مزاج۔ ہم سیدھی سیدھی بات قرآن والی کرنے والے ہیں، ہمارا تعلق قرآن سے ہے۔
ہمارا تعلق حضور کے فرمان سے ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے دلیل دے رب کے قرآن سے، دلیل دے مٹھڑے عربی محمد دی مٹھڑی زبان۔ ادھر دیکھیے گا میرے نبی کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ ادھر توجہ، زمانے کی اندر بگاڑ، زمانے کی اندر جہالت، زمانے کی اندر بہت بڑی خرابیاں، زمانے کی اندر اللہ معاف کرے عجیب و غریب حالات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال اور کئی مہینے کے بعد، آئیے ذرا تھوڑا پیچھے جانا چاہتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے۔ ادھر دیکھیے گا، میں تو یوں کہتا ہوں دنیا والوں، وہ وقت کیا ہوگا، وہ ویلا کیا ہوگا، وہ ٹائم کیا ہوگا جب اماں آمنہ کے بطن مبارک سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں گے۔ آنے والا مہینہ ربیع الاول کا ہے، قربان جاؤں میرا بھی عقیدہ ہے کہ میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے۔ یہاں بھی دلیل بڑی پیاری ہے، ولادت اسی کی ہوتی ہے جو انسان ہو، ولادت اسی کی ہوتی ہے جو بشر ہوئے، ولادت اسی کی ہوتی ہے ہاں جو انسان ہوئے۔ توجہ میری طرف، میں ایک بات کرتا ہوں دلائل میرے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرا پیغمبر جی میرا پرور، زبان تیری ہوئے، قرآن میرا ہوئے، اعلان کر میرا پیغمبر، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ آئیے نوجوانوں ذرا غور کرنا، ایمان تازہ ہو جائے۔ یوں کہتا رہتا ہوں وہ منظر کیا ہوگا، وہ ویلا کیا ہوگا، وہ ٹائم کیا ہوگا، ربیع الاول کا مہینہ ہوگا، سوموار کا دن ہوگا، صبح سویرے کا ٹائم ہوگا، تہجد کا ویلا ہوگا، اللہ کے محبوب دنیا میں آئے ہوں گے۔ اللہ والا کہتا ہے سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی سورج نہ نکلا تھا مشرق کے اس مطلع سے، اتنے میں آواز آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ۔ فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امام، بہت دیکھے ہیں جہاں میں، بتلاؤ تو کیسے ہے ہم۔ عرض کی جبریل نے اے شاہ امام، آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم۔